اے ٹی ایم کے فراڈز ہوتے کیا ہیں؟ اے ٹی ایم کے فراڈ اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے بینک جو آپ کو اے ٹی ایم کا ڈیبٹ کارڈ دیتا ہے یا کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہے تو آپ سے یہ کہتا ہے کہ دیکھیے جب آپ داخل ہوئیے گا اے ٹی ایم میں تو اس بات کو دیکھ لیجیے گا کہ اطراف میں کوئی نہیں ہے، جو دروازہ لگا ہوا ہے اس دروازے کو آپ اندر سے بند کر دیجیے گا. دیکھیے اگر وہ نہیں کارڈ پھنس گیا تو آپ اس سے نہ کہیں کہ کیا کرنا ہے مجھے، چھوڑ کے اندر مت جائیں برانچ میں کہ بھائی آئیے نکال دیں اس کو. آپ فون پہ جائیں اور فون پہ کال کریں، وہ ہاٹ لائن ہوتی ہے بینک میں رنگ کرے گی، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کیا کرنا ہے. آپ نے 17-18 سال کے اپنے بیٹے کو یا بھائی کو آپ اپنا کارڈ دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یو آر ٹیمپٹنگ ہم. مت کریں، یہ پیسے دینا چاہتے ہیں نکال کے دے دیں. آپ کا اکاؤنٹ اس سلسلے میں اس ضمن میں پکڑا گیا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا گیا تو کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دے دیجیے. آپ کو بھی اطمینان ہو گیا کہ میں نے بینک کو بتایا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ ابھی ایڈریس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ایک نمبر میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اس کو آپ کلک کریں. تو آپ نے اس کو کلک کیا، وہ نمبر ہوتا ہے کالڈ او ٹی پی. FRMU جسے کہتے ہیں نا، فراڈ رسک مینجمنٹ یونٹ، اس کے ہیڈ کہنے لگے کہ سیٹرڈے دن میرے پاس کال خود آ گئی اور وہ مجھ سے بات کر رہا ہے. مجھے پتا ہے، میں سب کو گائیڈ کرتا ہوں کہ ایسا نہ کیا تو ایسے نہ کیا، میں خود جواب دے رہا ہوں اس کو. لاہور میں ہیئرنگ کر رہا تھا اور وہاں پہ پیسے نکل گئے تھے اے ٹی ایم سے اور وہ صاحب کہتے میں نے تو نہیں نکالے پیسے، میں نے صرف یہ ٹرن کیا، میں نے کہا یہ دیکھ لیجیے ذرا تو نکال رہے، اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. آنکھوں میں آنسو ضرور آ گئے تھے اور بہت افسوس ہوا تھا مجھے. یہ لوگوں کو بڑی شکایت تھی کہ جی ہڈن چارجز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر مطلب ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے اسٹیٹمنٹ آیا اور ہر بینک کا ایک اپنا سسٹم الگ الگ ہے کہ بعض اوقات جناب وہ آپ نے پیمنٹ بھی کر دی لیکن اگلے مہینے پھر لگ کر آ گیا اس کے اوپر. یہ وہ پیسے سارے لوٹائے جاتے ہیں، اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا ہے بینک. تقریباً 16 کروڑ پاکستانی جو ہے ایڈلٹس ان کے نہیں اکاؤنٹس. جی صحیح بات ہے، یہ بہت فینومینل، بہت بڑا نمبر ہے. یہ تو ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے ان کے پاس. ہاں. تو جناب آج کل جو ہے آن لائن اور ڈیجیٹل بینکنگ کا جو ہے دور دورہ ہے اور ابھی اس نے مزید پھیلنا پھولنا ہے اور مزید اس کا جو ہے اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ بڑھیں گے. لیکن جس طرح سے آن لائن اور ڈیجیٹل بینکنگ بڑھی ہے اس ملک میں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہو رہا ہے اور وہ ہے آن لائن فراڈ. اسکیمز بڑے بڑے سامنے آ رہے ہیں. آج کی نشست میں یقیناً ہم آپ کو یہ تو نہیں بتائیں گے کہ جی اسکیم ہوتے کیسے ہیں، لیکن ان سے بچنا کیسے چاہیے کچھ ہم اس پر بات کریں گے. اور ایک اور بہت ہی اہم موضوع ہے، ہم سب کا واسطہ پڑتا ہے، روز پڑتا ہے کسی نہ کسی بینک سے. تو اگر ہمیں بینک سے شکایت ہو تو ہم کہاں جائیں، کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ ہمارے ساتھ پاکستان کے بینکنگ متصف محترم سراج الدین عزیز صاحب موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہماری بینکنگ انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے. وہ BCCI سے لے کر پھر بینک الفلاح تک اور پھر بینک الفلاح سے لے کے HMB تک اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ہی اہم جو ہے خدمات انجام دی ہیں بینکنگ سیکٹر میں. اور 2023 سے جو ہے یہ بینکنگ متصف کا جو ہے انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی. بہت بہت شکریہ سراج صاحب. اور میں ایک اور آپ کا تعارف کرانا بھول گیا جو کہ زیادہ مجھے اہم لگتا ہے کہ زبردست مصنف ہیں، کالمسٹ ہیں اور جناب انگریزی کے شاعر بھی ہیں. لیکن یہ والا جو پہلو ہے، یہ والا میں نے آپ کی نظمیں پڑھی ہیں نا کچھ انگریزی کی، تو یہ والا جو پہلو ہے ان کا ادب سے شغف جو ہے اور کتابیں لکھنا، اس پہ ہم آج بات نہیں کریں گے. آج ہم صرف ایک یہ جو ان کو بڑا بورنگ ٹاپک لگتا ہے بینکنگ کا، اسی پہ بات کرتے ہیں. تو جناب تو میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ فراڈ ہوتا کیسے، لیکن کس قسم کے فراڈ ہو رہے ہیں بینکنگ کے اندر، آن لائن بینکنگ میں کتنا ریمپنٹ ہے یہ مسئلہ، کچھ اس یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو شکریہ مدعو کرنے کا یہاں پر. دوسرے یہ کہ جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں کہا آپ نے کہ پھلے گا پھولے گا الیکٹرانک بینکنگ، یہ بات درست ہے. اور فراڈ آپ نے اس کے ساتھ امیجیٹلی جو کہہ دیا تو ایسے لگتا ہے کہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں، دونوں میں کوئی وہ نہیں ہے، دیر از نو کمپیریزن، پروپورشن نہیں ہے، ڈسپروپورشنیٹ ہے بہت. اگر آپ الیکٹرانک بینکنگ کے فگرز دیکھیں نا، وہ ایسٹرونامیکل ہیں. جو فراڈ کے فگرز ہیں وہ بڑی منسکیول ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب میرے 1000 روپے جاتے ہیں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ 10 ملین کی ٹرانزیکشن تو بالکل صحیح ہوئی ہیں، تو مجھے پرواہ نہیں ہوتی ہے 10 ملین کی، مجھے پرواہ ہوتی ہے میرے 1000 کھونے کی. دیٹ بیکمز امپورٹنٹ. اس طرح اہمیت پیدا ہوتی ہے. میں نے تو صحافیانہ اس سے کہا نا کہ خبر جس سے بنتی ہے، خبر تو اس سے بنتی ہے کہ جی فراڈ ہو گیا 500 روپے کا ہمارے ساتھ یا زیادہ کا. جی تو کس قسم کے جو ہے فراڈس کا دور دورہ ہے جو ریمپنٹ ہے ہمارے یہاں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں 2-4 قسم کی چیزیں جو ہے زیادہ پریویلنٹ ہیں؟ جی دیکھیے، میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ فراڈ ہو نہیں سکتا بغیر آپ کے انوالومنٹ کے. آپ کہیں نہ کہیں یا تو دھوکے کی بنیاد پہ یا معصومیت کی بنیاد پہ آپ کسی کے ہاتھ پھنس جاتے ہیں، اور فراڈ اسی طرح ہوتا ہے. بغیر اس پارٹیسپیشن کے فراڈ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لاپرواہی ہے آپ کی یا تو پھر کلیئر کٹ بینکر فراڈیلنٹ خود ہو کہ
کہ وہ پیرالل بینکنگ کراؤ، وہ اس پہ بعد میں آتے ہیں، تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلیے وہاں پہ بینک دھوکہ دے رہا ہے یا بینکر دھوکہ دے رہا ہے، بینک نہیں دیتے. تو اے ٹی ایم جیسے اگر ہم پکڑے اے ٹی ایم کے فراڈز ہوتے کیا ہیں؟ اے ٹی ایم کے فراڈ اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے، بینک جو آپ کو اے ٹی ایم کا ڈیبٹ کارڈ دیتا ہے یا کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہے، تو آپ سے یہ کہتا ہے کہ دیکھیے جب آپ داخل ہوئیے گا اے ٹی ایم میں تو اس بات کو دیکھ لیجیے گا کہ اطراف میں کوئی نہیں ہے، جو دروازہ لگا ہوا ہے اس دروازے کو آپ اندر سے بند کر دیجیے گا. بند کرنے کے بعد اپنی ٹرانزیکشن کریں. ٹرانزیکشن جب آپ کارڈ انسرٹ کریں گے آپ سے پن پوچھے گا، آپ پن ڈالیں، ٹرانزیکشن ٹھیک طرح ہو سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی دروازہ بند نہیں کرتا ہے، رش لگا ہوا ہوتا ہے اے ٹی ایمس کے اوپر، تو وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں. اب میں نے اپنا کارڈ ڈالا اور کسی وجہ سے اگر وہ رک گیا اور میرے پیچھے بندہ جو کھڑا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے میں کیا پن ڈال رہا ہوں، تو وہ پن نوٹ کر لے گا. اچھا اس سے پہلے اس سے کارروائی کی بھی ہوتی ہے مشین کے اوپر. بعض وقت کارروائی یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایلفی ڈال دیتے ہیں ایسی جگہ پر کہ وہ تھرڈ سٹیپ پہ آنے کے بعد اس کو ٹچ کرے گا تو وہ چلے گی نہیں مشین، کارڈ ہو جائے گا یا تو کیپچر یا ڈیلیٹ ہو کے واپس آ جائے گا. جب وہ کارڈ واپس آتا ہے تو یوزلی کیا کرتے ہیں کہ کارڈ کو گرا دیتے ہیں نیچے، یہ فراڈسٹرز جو ہوتے ہیں. تو جب کارڈ جھکتے ہیں اٹھانے کے لیے تو وہ کارڈ اٹھاتا ہے اور بہت مؤدبانہ طریقے سے کارڈ واپس دیتا ہے آپ کو، اور آپ شکریہ ادا کر کے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں. وہ کارڈ آپ کا نہیں ہوتا ہے، وہ کارڈ کسی اور کا ہوتا ہے، اور آپ لے کے گھر چلے گئے اور صبح جب گھر پہنچے تو پتہ چلا مسلسل SMS آ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس کارڈ بھی موجود ہے اور نمبر بھی موجود ہے. یہ ایک طرح کے فراڈ ہے. دوسری طرح کے فراڈ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ رش کی بنیاد پہ کہے گا آپ ہٹ جائیں، مجھے اپنا ٹرانزیکشن کر لینے دیں. اور جیسے ہی آپ ہٹے مان لو آپ کا کارڈ کیپچر ہو گیا. اچھا وہ سمجھتے کارڈ کیپچر نہیں ہوتا، وہ وہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے. اب وہ پریس کر رہے ہیں نکالنے کے لیے، نکلتا نہیں ہے، وہ فرسٹریشن میں آ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ویسٹیبیول کو. جب وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کارڈ ان کے ہاتھ آ گیا ہوتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے. بھائی ایسے تو بہت کم وہ ہوتے ہوں گے، بہت ہوتے ہیں، بہت ہوتی ہیں. اچھا اب یہ بھی تو سوچیں نا کچھ معصومیت کا بھی اس میں دخل ہے. میں یہ تو یہی کہتا ہوں جب میں کمپلینٹ سنتا ہوں نہیں، انہوں نے کہا جی میری مدد کر دیں، مدد کر رہا ہے. اب آپ کو بتائے گا کہ مدد نہیں مانگیے، آپ مدد کرنا ہو تو وہاں ایک فون لگا ہوا ہے، اسے اٹھائیے اور بینک سے بات کریے. اچھا دیکھیے اگر وہ نہیں کارڈ پھنس گیا تو آپ اس سے نہ کہیں کہ کیا کرنا ہے مجھے، چھوڑ کے اندر مت جائیں برانچ میں کہ بھائی آئیے نکال دیں اس کو. آپ فون پہ جائیں اور فون پہ کال کریں، وہ ہاٹ لائن ہوتی ہے بینک میں رنگ کرے گی، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کیا کرنا ہے آپ نے. لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، لوگ مدد مانگنے لگتے ہیں دوسروں سے. اچھا وہ گروپس میں آتے ہیں لوگ اکثر. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرض کیجیے ہمیں ان سے کمپلینٹ آئی، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کوشش کی تھی دروازہ بند کرنے کی، دروازہ بند نہیں ہوتا کیونکہ وہ لیچ ٹوٹا ہوا تھا، اس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا. جہاں تالا ٹوٹا ہوا تھا وہ مال ایڈمنسٹریشن ہو جاتا ہے. پھر ہم بینک کے خلاف ہی بات کرتے ہیں، بینک کو کہتے ہیں آپ کمپنسیٹ کریں ان کو، کیونکہ آپ نے جو فیسلٹی کا وعدہ کیا تھا وہ آپ نے پوری نہیں کی. تو اے ٹی ایم کے فراڈ اس طرح بھی ہوتے ہیں. دوسرے یہ ہوتے ہیں کہ اکثر لوگ جو کہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، آپ کے اس چینل کے توسط سے میں پلیز ریکویسٹ کروں گا ہر آدمی کو جس کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہو، اے ٹی ایم کارڈ آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کسی اور کو نہ دیجیے. یہ اپنا پن نمبر دے کے آپ نے بیٹے کو بھیج دیا، اپنا پن نمبر دے کر آپ نے ڈرائیور کو بھیج دیا، کسی ملازم کو بھیج دیا، تو اس کو اس کی ٹیکنیکلٹیز نہیں پتہ اور اس کی سیکریسی کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کوڈ میں نے کسی کو بتانا نہیں ہے. وہ ہاتھ میں لیے گھوم رہا ہے لکھا ہوا پرچے پہ، تو یاد تو اسے بھی نہیں ہے، تو وہ پرچہ دوسروں کو دکھا رہا ہے کہ یہ پنچ کر دو اس میں. ایسے بھی فوٹیجز ہم نے دیکھے ہیں جب ایگزامینیشن ہم کرتے ہیں فراڈ کا، تو ایسی بھی فوٹیجز سامنے ہیں جہاں مدد باقاعدہ مانگی جا رہی ہے پن نمبر دے کر. تو نیور ہینڈ اوور یور کارڈ ٹو اینی باڈی از دا فرسٹ پرنسپل. تو اے ٹی ایم کی جگہ پر ہو رہی ہے فراڈ، آپ نے یہی دو زیادہ وہ ہیں. جی اے ٹی ایم کے اس طرح کے فراڈز ہوتے ہیں زیادہ تر کہ آپ نے شیئر کر لیا، پن نمبر شیئر کر لیا، انسرٹ کیا، کیپچر ہو گیا، کیپچر کرتے وہ نکال لیا. زیادہ جو ریمپنٹ یا جو زیادہ ہوتا ہے وہ آن لائن بینکنگ کا نہیں، آن لائن نہیں ہوتا، دوسرا ہے، وہ دوسری کاروائی ہے. اے ٹی ایم کے سلسلے میں اور بتاؤں دوسرے جو قسم ہوتے ہیں کہ میں نے کارڈ ڈالا، میں نے نکالنے تھے 5,000 روپے، آئے صرف 4. یہ کیا وجہ ہے؟ کیش کاؤنٹنگ میں گڑبڑ ہو گئی ہے، مشین سے گڑبڑ ہو سکتی ہے کبھی کبھی، رائٹ. اب وہ 4,000 لے کے چلے گئے، ڈیبٹ ہو گیا اکاؤنٹ 5,000 سے، اس لیے کہ وہ 1,000 آیا آدھے منٹ کی دیری سے، وہ کوئی اور لے گیا اٹھا کر. وہ نظر بھی آتا ہے آنے والا اس نے اٹھا لیا کیش. اچھا بعض لوگ کو تو کچھ بھی نہیں ملتا، کیش ڈسپینس ہی نہیں ہوا، اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو گیا. مان لو کہ
تو اس میں ہم ٹائمنگ کمپیئر کرتے ہیں کہ یہ بندہ ویسٹیبیول سے کب نکلا ہے کسٹمر، اور کب کیش اس میں گرا ہے مشین میں. اگر اس میں 2-3 منٹ کا بھی اگر فرق ہوتا ہے تو پھر فیصلہ کمپلیننٹ کے فیور میں جاتا ہے. جی اس کے فیور میں جاتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے تو تاخیر اگر ہو رہی ہو تو ویٹ کر لیا کرے، تھوڑا ہم لوگ تو صبر کر لیا کرے تھوڑا اے ٹی ایم سے گنتے بھی نہیں، پیسے اٹھا کے ایسی جیب میں رکھ لیتے ہیں. ہاں جی، تو گننا تو چاہیے، اس لیے کہ مشین کین آلسو میک مسٹیکس. گننا چاہیے، اور اگر کم ہوا تو پھر کھڑے رہیں آپ اور اسی وقت فون اٹھا کے کمپلین کر دیں کہ میں نے یہ وڈرال کی تھی، ڈیبٹ اتنا ہو گیا ہے، کیش مجھے اتنا ملا ہے. اچھا، کیونکہ دیکھیے ان کے پاس بیلنسنگ بکس میں ضروری ہوتی ہے. بینک بغیر ان بیلنس بکس رکھ نہیں سکتا. تو کیش یا تو زیادہ رہ جائے گا مشین میں، تو ان کو پتا ہے کہ نہیں ہوا ڈسپینس، اور اگر زیادہ نکل گیا تب بھی انہیں پتا ہوگا کہ کیش ہم نے جو آج لوڈ کیا تھا ٹرے میں، تو یہ یعنی اس قسم کا فراڈ نہیں ہو سکتا کہ بینک کو پتہ نہ چلے کیا ہوا کیا ہے. اچھا، یہ تو آپ نے اے ٹی ایم کو بتا دیا. اب جو لوگ کہتے ہیں آن لائن اس سے ٹرانزیکشن سے لوگ ڈرتے ہیں کہ جی ہم لیپ ٹاپ پہ کر رہے ہیں، اپنے موبائل پہ کر رہے ہیں، سنا اس میں زیادہ خدشہ ہوتا ہے. آپ کے سیل سے جو بینکنگ کرتے ہیں نا، جی اس میں کیا نہیں دیکھیے، پہلے تو سہولت دیکھیے کتنی ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پازیٹیو سائڈ آف اٹ. سہولت اتنی ہے کہ اب مجھے بجلی کا بل دینے کے لیے لائن میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا. میں گھر سے کرتا ہوں جی، نہ گیس کا بل، کوئی یوٹیلیٹی مجھے کوئی نہیں، ہر جگہ کی فون کا بل ہم نے یہیں سے دیا، سب کچھ گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. میں جو آپ کو پیسے بھیجنے، میں آپ کو پیسے بھیج سکتا ہوں. لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں بھیجنے کے، کہ آپ کو جب آپ کسی بھی موبائل ایپ پہ جاتے ہیں کسی بھی بینک کے، آپ کو آپ کا کوڈ نمبر دینا ہوتا ہے. وہ کوڈ آپ نے شیئر نہیں کرنا ہے کسی سے، اور لوگ نہیں کرتے یوزولی. ہوتا یہ ہے کہ فراڈسٹرز بعض وقت فون کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بینک سے کال آ رہی ہے. اچھا، جب غور سے جو آپ دیکھتے ہیں آفٹر دی ایونٹ، ہمیشہ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے لوگوں کو، اس سے پہلے نہیں پتہ چلتا. لکھا ہوا آتا ہے XYZ بینک. جب آپ غور سے فون نمبر دیکھتے ہیں لگتا ہے اس کے آگے، فون نمبر کے آگے 000 لگا ہوا ہوگا یا ++ کی لگی ہوئی ہوں گے، وہ نمبر آلٹر ہوا ہے. لیکن چونکہ آپ نے فیڈ کیا ہوا ہے ہیلپ لائن کو، تو آپ سمجھتے بینک سے کال آ رہی ہے. تو پہلی بات جو آپ کے ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی بھی بینک اجازت نہیں دیتا ہے اپنے کال سینٹر سے آؤٹ باؤنڈ کال کی. تو لہٰذا کبھی بینک کال کر ہی نہیں سکتا جس پہ آپ کا نمبر فلیش کرے. وہ تو لینڈ لائن سے کریں گے کال آپ کو. تو نیور آنسر اے کال جہاں پہ بینک کا نام لکھا ہوا آ رہا نا، اس کو تو آپ آنسر ہی نہ کریں، اٹھائے نہیں وہ فون. اچھا، آپ جیسے اٹھا لیتے ہیں وہ فون، تو وہ کچھ چند چیزیں بتاتا ہے جو عام نالج ہوتی ہے. وہ آپ کا نام بتا دے گا، CNIC نمبر بتائے گا، کیونکہ ہم ہر جگہ دیتے ہیں. یہ کارڈ کی ڈیٹیلز بھی بتا دے گا، کیونکہ آپ بھی کارڈ دیتے ہیں ریسٹورینٹ میں بھی دیتا ہوں، گیس اسٹیشن پہ بھی دیتے ہیں. فوٹو کاپی کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے کسی کو؟ تو فرنٹ کا بھی پتہ ہے اسے، بیک کا بھی پتہ ہے، ساری ڈیٹیلز وہ بتائے گا. آپ کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، اعتماد پیدا کرتا ہے اپنے لیے. وہ کہتا ہے میں اب وہ دھمکیاں دینا شروع کرتا ہے کہ میں یہاں سے کال کر رہا ہوں، وہاں سے کال کر رہا ہوں، آپ کا اکاؤنٹ اس سلسلے میں اس ضمن میں پکڑا گیا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا گیا. تو کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دے دیجئے. اب آپ گفتگو میں لگ گئے اس کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے میں نے صرف اپڈیٹ کرنا ہے، ورنہ آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا. تو اپڈیشن میں مجھے کچھ انفارمیشن چاہیے آپ کی، وہ دیجیے. ایڈریس ذرا بتا دیجیے. آپ نے ایڈریس بتا دیا، اس کے پاس وہ ایڈریس آلریڈی ہوتا ہے یوزولی. ایڈریس آپ نے بتا دیا تو آپ کو بھی اطمینان ہو گیا کہ میں نے بینک کو بتایا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ ابھی ایڈریس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ایک نمبر میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اس کو آپ کلک کریں. تو آپ نے اس کو کلک کیا، وہ نمبر ہوتا ہے کالڈ OTP، ون ٹائم پاسورڈ. So one time password which allows entry into your account. آپ نے جیسے ہی اسے پریس کیا، آپ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہونا شروع ہو گیا. اب اس کے بعد وہ ملٹیپل ٹرانزیکشنز یا تو کرتا رہے گا، OTPs آتے رہیں گے اور آپ سب پہ یس کرتے رہیں گے، اس امید میں کہ آپ صرف ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کیا، اپڈیشن آف یور ایڈریس، کہ آپ نے ایڈریس کو صحیح کر رہے ہیں اپنے سے، جبکہ آپ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے. اچھا، آپ کیونکہ آپ کا فون بزی ہے اس وقت، تو آپ کو جو ڈیبٹ کے الرٹس آ رہے ہیں نا، SMS وہ آ رہے ہوں گے، وہ آپ دیکھ نہیں سکتے یا آپ توجہ نہیں دیتے اس طرف. تو کال جب ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو لٹ گئے، پورا اکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں. اور زیادہ یہ والا فراڈ زیادہ یہ ریمپنٹ ہے جہاں OTP کی شیئرنگ ہو جاتی ہے. اچھا، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ OTP جی ہم نے نہیں بتایا. یہ ہو نہیں سکتا. OTP ضرور بتاتے ہیں، اور ہم نے کئی دفعہ کسٹمرز کو بتایا کہ دیکھیے ہمارے پاس لاگ ہے، سیلولر فون کمپنی کا لاگ ہے جو بتا رہا ہے آپ کے OTP ڈیلیور ہوا ہے آپ کے سیل کے اوپر. تو لہٰذا جب تک OTP کی انفارمیشن شیئرنگ نہ ہو، ٹرانزیکشن ہو نہیں سکتی. انٹرسٹنگ ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. ایک
FRMU جسے کہتے ہیں نا, فراڈ رسک مینجمنٹ یونٹ, ایک ادارے کے, جی اس کے ہیڈ کہنے لگے کہ سیٹرڈے کے دن میرے پاس کال خود آ گئی, اور وہ مجھ سے بات کر رہا ہے, مجھے پتہ ہے میں سب کو گائیڈ کرتا ہوں کہ ایسا نہ کیا کرو, ایسے نہ کیا, میں خود جواب دے رہا ہوں اس کو. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ کا بھانجا ہمارے قبضے میں ہے, لہٰذا پیسے اتنے بتا دیے, کوئی رقم بتائی. اس نے کہا میں اس وقت کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ کی بلڈنگ کے نیچے ATM ہے. سب کچھ پتا تھا اس کو, بلڈنگ کے نیچے ATM ہے, نیچے جا کے ٹرانزیکشن آپ کر لیجیے. اب یہ کہہ رہے میں اتنی دہشت میں آ گیا, میں سوچا اتنے پیسے کہاں سے میں نکالوں گا, کس اکاؤنٹ سے کیا لوں گا, اور یہ سوچتے ہوئے میں تیار ہو رہا تھا نیچے جانے کے لیے. اسے جب آدھا میں نے, اچھا کانورزیشن چھوڑتے نہیں ہیں, وہ لائن آپ ڈراپ نہیں کر سکتے, وہ دھمکی دے چکا ہے آپ کو کہ لائن ڈراپ کیا تو میں کچھ کر دوں گا. وہ جب تیار ہوتے تب ان کو احساس ہوا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا آپ کا بھانجا قبضے میں, میرا تو کوئی بھانجا ہی نہیں ہے. اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے انسان. Now he had no nephew and he was willing to ہاں, یعنی transact. کہ آپ یہ پوچھے بھی بھائی کون سا نیفیو ہے, کیا نام ہے, اگر ہے بھی تو مطلب. اچھا, اب وائس کلوننگ کی بھی جو سچویشن ہو گئی ہے اس پہ ڈر بھی جاتا ہے آدمی کہ وہ جو آدمی بات کر رہا ہے واقعی نیفیو ہے یا نہیں ہے. تو پتہ چلا وہ نیفیو دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. ٹرانزیکشن کے لیے باتیں نہ کریں, ٹرانزیکشن خود جو نیومیریکلز بینک نے دیے ہیں اس کو. ایک میرے ذہن میں کئی بار سوال آیا کہ آپ بعض اوقات خود کال کرتے ہیں بینک کے کال سینٹر میں, اور ہر مرتبہ جو وہاں پہ بینک آفیسر ہوتا ہے وہ آپ کی ڈیٹیلز لیتا ہے, جی, جو آپ کا مطلب ہے کوڈ, کوئی ہے فیوریٹ کتا کون سا تھا آپ کا, پہلی گاڑی کون سی تھی, جو بھی آپ نے پاسورڈ کے لیے ڈالا وہ ہوتا ہے نا, وہاں سے لیک ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا. ہم کیوں مطلب ہے کہ آج وہ اس جگہ پہ نوکر ہے, کل کو کہیں اور چلا گیا اور اس کے پاس ڈیٹیلز وہاں سے لیک اس لیے نہیں, اگر لیک بھی ہو جاتا ہے تو نمبر تو آپ ہی کے پاس آئے گا ٹرانزیکشن کا. تو وہ بینک آفیسر والا ہمیں اتنا مسئلہ نہیں کہ وہ اس کے بعد جو ہم شیئرنگ اکثر کر رہے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بینک انوالو تو نہیں ہے. تو میرا جواب یہ ہوتا ہے اکثر جب لوگ ایکیوز کرتے ہیں بینکوں کو, میں کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے تو بتا دیجئے, ہم ابھی بینک سے بات کر لیتے ہیں. لیکن آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, آپ کی قیاس آ رہا ہی ہے, آپ کا ایک خیال ہے کہ شاید اس کو چونکہ انفارمیشن تھی تو اس نے پاس کی ہو, کہ اس کی انفارمیشن پاس کرنے سے تو ٹرانزیکشن نہیں ہوئی. ٹرانزیکشن تو اس وقت ہوئی جب آپ نے ہاں کہا, آپ نے اپنے سیل سے کوڈ آیا اور آپ نے اس کے اوپر پریس کیا اور آپ نے کنویڈ کا ایکسیپٹنس ٹو اٹ. دیٹ از ویئر دی ایشو. اچھا یہ بتائیے کہ کریڈٹ کارڈ ورسز ڈیبٹ کارڈ, جی, اس میں کوئی ایک جیسے ہیں رسک کا, ایک جیسا رسک ہے, کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے؟ کریڈٹ کارڈ کی لمٹ کی حد تک ہے, ڈیبٹ کارڈ کا اس حد تک ہے جتنے پیسے آپ کے پاس, دولت ہے آپ کے پاس, ہے نا, وہ ٹرانزیکشن کرتا رہے گا. اچھا, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کراس بارڈر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں بہت ساری. پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے گھانا میں, یا ٹرانزیکشن ہوئی ہے ویٹنام میں, کمبوڈیا میں. اچھا, اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ کمبوڈیا کا بھی گیا نہیں, لیکن کراس بارڈر کے لیے جانا ضروری تو نہیں ہوتا ہے, رائٹ. آن لائن یو کین ڈو پرچیزز. تو ہم دیکھتے کہ ٹرینڈ کیا ہے, کبھی انہوں نے آن لائن ٹرانزیکشنز آؤٹ سائڈ کی ہے, کراس بارڈر ٹرانزیکشن کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں, وہ دیکھتے ہوئے پھر ہم فیصلے کرتے ہیں. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنا کارڈ دے دیا کسی فرض کریں اسٹریمنگ سروس کو دے دیا, کسی میگزین کو دے دیا کہ ہر مہینے یا ہر سال آپ سے ڈیبٹ کرتا رہے وہ چیزیں, اس میں خطرہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ وہاں سے مس یوز ہو جائے؟ وہاں سے مس یوز نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا کیونکہ ایوری ٹائم وہ OTP آئے گا آپ کے پاس, آپ ہی ویلیڈیٹ کر رہے ہوں گے اس کو. بیرون ملک سے بھی ہمارے پاس آئے گا. جی, ویلیڈیشن کے جب بغیر تک آپ اس کو فون نہیں کریں گے اس وقت تک معاملہ صحیح نہیں ہوگا. بعض بینک تو یہ بھی ہوتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے لیے آپ کو کال کر کے کھلوانا پڑتا ہے فار دیٹ پیریڈ. اماؤنٹ پہ بھی کال کرتے ہیں بعض بینک. دیکھیے ہر بینک کے مانیٹرس ہیں اپنے اس کے پیرامیٹرس ہیں. تو بعض بینک آپ ایک سرٹن لمٹ تک آپریٹ کرتے ہیں, آپ ہر ہمیشہ 1 لاکھ روپے نکالتے ہیں, آج آپ نے 3 لاکھ روپے نکال لیے, فوراً کال کر دیں گے آپ کو کہ آپ ہی کر رہے ہیں یہ ٹرانزیکشن یا کوئی اور کر رہا ہے, یا بہت زیادہ آپ کریڈٹ کارڈ سے خریداری کر رہے ہیں. بینک کی انٹرنل پالیسیز ہیں. کال بیک میکینزم بینکوں کے پاس ہے موجود, چیک وڈرالز وغیرہ کے سلسلے میں. لیکن یہ کہ آن لائن ٹرانزیکشنز کے لیے جس سپیڈ سے ہوتا ہے عامر صاحب, یہ اس سپیڈ کو میچ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, پیسے آ گئے, فرض کیجئے میں نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا, آپ سے پیسے میں نے نکال لیے, وہ میں اپنے اکاؤنٹ میں نہیں منگاتا ہوں, میں 15 ڈفرینٹ قسم کے اکاؤنٹ سے بھیجتا ہوں جو میں نے کھولے ہوئے ہیں بینکوں میں, یا کھلوائے ہیں ایسے لوگوں سے جن کو پتہ ہی نہیں ان کا اکاؤنٹ کس طرح استعمال ہونے والا ہے, کہ اس کے اکاؤنٹ سے بھی پیسے نکال لوں گا. تو ایک نیوکلیئر سپیڈ سے وہ چلے جاتے ہیں انٹو ویریس انسٹیٹیوشنس, اب اس کو ٹریس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, آڈٹ ٹریل نہیں ملتی ہے, خاص طور سے جب یہ والیٹ اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں, خاص طور اس وقت جو ہے مائکرو فائنانس کے بینکس جو ہوتے ہیں ان میں چلے جاتے ہیں پیسے, تو وہاں پہ ٹریکنگ بڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو مائکرو فائنانس کی آپ نے بات کی, تو لوگ جو ہیں وہ فون سے
ایزی پیسہ اور ایکس وائی زیڈ اور سروسز کو یوز کرتے ہیں. بڑے اسٹیبل ہاں وہ اسٹیبل ہیں یہ دے ویری اسٹیبل پلیٹ فارم. ایسی بات نہیں ہے. غلطیاں جو ہیں ہم سے ہوتی ہیں. ٹرسٹ میں فراڈ ہو نہیں سکتا بغیر پارٹیسپیشن کے. اس لیے انفارمیشن سب سے بڑا خزانہ ہے آپ کا. انفارمیشن کو آپ سنبھال کے رکھیں, آپ اپنے پاس رکھیں, اسے شیئر نہ کریں. اور یہ چند چیزوں کو یاد رکھیں کہ بینک آپ کو کال نہیں کرتا ہے, کال سینٹر سے کال نہیں کرتا ہے کبھی بھی. نو بینک ہیز گاٹ این آؤٹ ورڈ باؤنڈ فیسلٹی. آؤٹ باؤنڈ کالس تو کر نہیں سکتے, ان کمنگ کالز وہ ریسیو کر سکتے ہیں آپ سے. اور ان کے پاس بھی لمیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے. جب وہ آپ سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اسکرین کے اوپر جواب نہیں آ رہے ہوتے ہیں. دا سسٹم از ریڈنگ یور آنسرس. ان کو نہیں پتا آپ نے کیا کہا. واٹ از یور جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کا ایڈریس کیا ہے, جی, اور میں بتاتا ہوں پورا کہ وہ تو وہ اسکرین پہ آئے گا. وہ اسکرین پہ منیمم انفارمیشن تو ہوگی. CNIC ہوگا, CNIC ہو جائے گا, اور مدرز نیم ہوگا. مدرز نیم ہوگا, جی ایگزیکٹلی. ہاں بٹ ادر دین دیٹ ہوتا یہ کہ اچھا اس میں بھی دے آر ٹریکسٹرز رائٹ. تو وہ آپ سے اس طرح بات کر رہے ہیں کہ اچھا یہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے نا 0334 آ کے ذرا بتائیے. تو آپ سوچتے ہیں اس کو اتنی پتہ ہے, تو اتنا تو سب کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. جو مسنگ نمبرز ہیں وہ آپ خود بتا رہے ہوتے ہیں بیکاز یو سو کانفیڈنٹ کہ آپ بینک سے بات کر رہے ہیں. پہلے جو ہوا کہ کریڈٹ کارڈ کے اسٹیٹمنٹ میں پورا نمبر لکھا ہوا آیا کرتا تھا, اب نہیں آتا. لیکن وہ وہاں پہ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ ہم ہی لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. وہ نہیں ہو سکتا اس کے پاس, وہ آ ہی نہیں سکتا اس کے پاس. تو پتہ چلا سب سے ہمارے لیے قیمتی چیز ہماری اپنی انفارمیشن ہے, جو ہمیں مطلب ہے سیکیور کر کے رکھیں, شیئرنگ نہیں کرنی. اور گھر میں بھی نہیں. لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کارڈ لے لیا تو اب اپنی بیگم کو دے دیں, کسی کو دے دیں, خاندان میں دے دیں, بیٹے کو دے دیں, بیٹی کو دے دیں. ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لاہور میں ہیئرنگ کر رہا تھا اور وہاں پہ پیسے نکل گئے تھے ATM سے, اور وہ صاحب کہتے میں نے تو نہیں نکالے پیسے. تو مجھے فوٹیج بینک نے دے دی جو میں اپنے لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہا تھا. مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کیونکہ وہ صاحبزادے موجود تھے ہیئرنگ روم میں. تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو کچھ کہوں وربلی. میں نے کہا میرے قریب آئیں گے ذرا. تو وہ میرے قریب جب آئے روسٹرم سے ہٹ کے, میں نے صرف یہ ٹرن کیا, میں نے کہا یہ دیکھ لیجیے ذرا کون نکال رہے. اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. آنکھوں میں آنسو ضرور آ گئے تھے, اور بہت افسوس ہوا تھا مجھے. چلے گئے وہ بغیر کچھ کہے ہوئے چلے گئے. تو نہیں دیکھیے ٹیمپٹیشن, آپ ایک 17-18 سال کے اپنے بیٹے کو یا بھائی کو آپ اپنا کارڈ دے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ یو آر ٹیمپٹنگ ہم. مت کریں. یہ پیسے دینا چاہتے ہیں نکال کے دے دیں, لیکن اپنے ڈونٹ شیئر یور کریڈینشیل. ہمارے دوست ہیں بعض, میں جانتا ہوں, مطلب مشہور و معروف لوگ ہیں, وہ اپنے ڈرائیور کو دے دیتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں. اپنے پرسنل ملازم کو دیا ہوا ہے کہ جی سارے کام یہ کرتے ہیں ہمارے. تو فخر سے بتا دیں ATM بھی ہے, بڑا بھروسہ ہے اس پہ, یہ بھاگ کے یوں کر دیتے ہیں, تندور سے روٹی بھی لے کر آتا ہے اور پیسے بھی لے کر آتا ہے, دہی بھی لاتا ہے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اچھا ایک تو یہ تو فراڈز ہو گئے, اس کے علاوہ اور کوئی اقسام ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں؟ پیرلل بینکنگ بھی ہے, یہ چھوٹی برانچز میں ہوتا ہے. اچھا یہ کیا ہوتا ہے پیرلل بینکنگ؟ آپ کہتے ہیں نا کہ فراڈ بینک جہاں کرتے ہیں, بینک نہیں کرتے, بینکر کرتا ہے. اب ایک ملازم جو ہے وہ بینکر ہے, وہ بینک نہیں ہے. ہی از ناٹ دا بینک, ہی از اونلی این امپلائی آف دا بینک. جہاں پہ وہ پیرلل بینکنگ شروع کرتا تھا, آپ سے پیسے لے لیے, ریکارڈ نہیں کیے, لیکن آپ کو جانتا ہے وہ. تو جب بھی آپ آئیں گے, آپ نے وڈرا کیا تو کیش دے دے گا آپ کو. آپ کا نہ اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا نہ کریڈٹ ہوا, اور آپ اتنے کیئر فری ہیں کہ آپ کبھی چیک نہیں کرتے اپنا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ, یا وہ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کو بلاک کر لیتا ہے خود ہی کہ جانے نہ پائے آپ کے پاس, تاکہ آپ کو پتہ چلے. تو یہ چھوٹی شہروں میں اور چھوٹی جگہوں پہ زیادہ ہوتے ہیں پیرلل. وہاں پہ لوگوں کے ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں, اعتماد بھی ہو جاتا ہے. وہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ایک کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ میری ڈیو تھی, اور وقت نہیں تھا کہ میں چیک جمع کراؤں. اس زمانے میں یوز نہیں کرتا تھا اپنا آن لائن بینکنگ کا. میں جمع کرانے کے طویل قطار تھی, تو میں نے ایک صاحب سے میں کہ میں آپ کو پیسے چھوڑ کے جا رہا ہوں, کل میں کریڈٹ لے لوں گا آپ سے. تو یہ اعتماد کی بات ہوتی ہے نا. صحیح بات. حالانکہ میں نہیں جانتا تھا ان کو, اور وہ پھر میں 3 دن نہیں گیا تو خود مجھے ڈھونڈ رہے تھے کہ بھئی آ کے اپنی آپ رسید لے لیں. ہاں نہیں دیکھیے جنرلی لوگ اچھے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا, اینڈ آئی واز سو لکی. 99% of the people 99.9 I would say, in this country are honest. یہ 1% at least in banks. جی 1% fraudulent activity کرتے ہیں, وہ بہت کم. And the size of the fraudulent activity is not comparable to the size of the electronic banking that's happening, which is so good because this allows for financial inclusion. لیکن financial inclusion کی بات آپ ایک victim سے کریں تو کہے گا financial inclusion آپ اپنے پاس رکھیے, میرے پیسے لوٹائیے پہلے. بھائی آپ وہ کہنے کہ میں مہینے میں اگر 15, 20, 30 مرتبہ میں آن لائن وہ کر رہا ہوں, ایوریج آپ دیکھ لیں, تو مطلب اللہ محفوظ رکھے, لوگ محفوظ ہی رہتے ہیں.
زیادہ تر تو محفوظ ہی رہتے ہیں. اچھا اب یہ ایک اور بتائیے طرح کے بھی فراڈ ہوتے ہیں عامر صاحب, وہ یہ کہ آپ کے پاس کال آتی ہے دوست کی, ٹھیک ہے, اب میسج آتے ہیں اب آپ کے کہ مجھے 5,000 روپے کی ضرورت ہے, وہ تو خیر آپ آپ اس پہ الرٹ رہیں گے نا, آپ کے پاس کال آئی. اب وہ جیسے ایک کمپلیننٹ نے ہمیں بتایا, ہم نے کہا کہ بینک کی غلطی کیا ہے بتائیے, سب کچھ تو آپ نے کیا, ہوا کیا تھا ذرا بتائیے تو صحیح. تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس کال آئی اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا حال ہے, حال احوال پوچھا, اس کے بعد کہا کہ ایک ایمرجنسی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کون بول رہے ہیں, کہنے کہ اچھا اب یہ نوبت آ گئی کہ اپنا نام بتانا پڑے گا مجھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا سجاد بھائی بول رہے ہیں, کہنے کہ اتنی دیر لگی پہچاننے میں. اب نام اس کو پتہ چل گیا کہ سجاد کو اس کا جاننے والا ہے. تو اب سجاد بھائی کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ اسپتال میں کوئی صاحب ایڈمٹڈ ہیں, لہٰذا 5 لاکھ روپے اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیجیے, شام تک آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے, میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں. تو کیونکہ ٹائم ڈفرینس ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, میں صبح جمع مجھے کرنا ہے, شام تک پیسے آ جائیں گے. خود جا کے جمع کراتے ہیں پیسے, اور پھر بینک سے شکایت کہ انہوں نے کیوں کیا, اس لیے کیا کہ آپ نے کہا. لیکن بینک ٹریس نہیں کر سکتے, کیا ہوتا ہے اگر آپ نے غلطی سے کسی اور اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے یا کسی نے فراڈ کروایا, تو پھر آپ اس اکاؤنٹ سے منع نہیں کر سکتے. مطلب یہ تو پتہ چل گیا نا کہ اس اکاؤنٹ میں گئے, اگر پیسے وہاں موجود ہوں, اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ ہی نے خود ڈالے ہیں پیسے اس اکاؤنٹ میں. مگر وہ نو یور کلائنٹ ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ تو ہے کہ وہ کس کا اکاؤنٹ ہے, میں کیا آپ کو ہے. ٹریس کر سکتا ہوں, وہ ٹریسیبل نہیں ہوتے یوزولی. اب پھر یہ اب دیکھیں اب آگے یہ ڈومین چلا گیا کرمنالٹی پہ, کہ اس بندے کو ڈھونڈنا, یہ کون ڈھونڈے گا, بینک تو نہیں ڈھونڈ سکتا, رائٹ, بینک از نو لا انفورسمنٹ ایجنسی, تو وہ ایف آئی آر کر سکتے ہیں, وہ ایف آئی اے چلے جاتے ہیں, لیکن ڈھونڈنا تو ان کا کام ہوتا ہے نا کہ بندہ ہے کہاں. تو اپنے کنٹرولز جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ آپ نے CNIC دینا ہے, گھر کا پتہ بتانا ہے. یوزولی بینکرز وزٹ کر لیتے ہیں گھر کو, یا دکان کو وزٹ کر لیتے ہیں, یا اگر نہیں وزٹ بھی کرتے تو کم از کم ڈاکیومنٹ یہ کرتے گئے تھے, رائٹ. یہ بھی ہوتا ہے, آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ لکھ دیتے ہیں گئے تھے, لیکن ہوتی نہیں ہے, دکان ہی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ. تو اب ایسے اکاؤنٹ جب کھل جاتے ہیں تو پھر ایسے اکاؤنٹس کو مس یوز کیا جاتا ہے. جو آپ نے بات کی کہ جی اوور ویلمنگ جو ہے, تو مطلب مؤثر بھی ہے, لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, پاور بھی ہو رہے ہیں, اور ان کے لیے زندگی آسان بھی ہو رہی ہے. میں ایک اور اس پہ اگر فراڈ کا مسئلہ حل ہو گیا ہو, تو لوگوں کو جو بینک سے شکایت ہوتی ہے, ان کی سروسز سے شکایت ہوتی ہے, کچھ پہ بات کرتے ہیں, جی ہے نا, وہ بھی شکایت آپ ہی کے پاس آتی ہیں. تو وہ کس قسم کی شکایت, زیادہ کامن کیا شکایتیں آتی ہیں بینک کے خلاف؟ ایک تو مائٹی بینک کے خلاف شکایت کرنا, ہمیں پتہ ہے کچھ نہیں ہونا اس کا. نہیں ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. نہیں, ازالہ کرتے ہیں وہ, اگر کوئی غلطی ہوتی ہے بینک کی. جیسے فار ایگزامپل مس بیہیویئر پہ میں آپ کو بتا دوں, مس بیہیویئر پہ وی ٹیک اے ویری سیریس ویو اینڈ وی رائٹ ٹو دا پریزیڈنٹس آف دا بینک. ان کو لکھتے ہیں کہ یہ ہوا, یہ واقعہ ہوا ہے, اور ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس جو ریکویسٹ آتی ہیں, جو کمپلینٹس آتی ہیں, وہ اسٹاف کی بھی آتی ہیں, لوگوں کی بھی آتی ہیں. اب ایک صاحب کی کمپلینٹ آئی تھی فار ایگزامپل, انہوں نے کہا کہ جب میں داخل ہوا تو گارڈ نے سلام نہیں کیا مجھے. تو ٹھیک ہے نا, اٹس اے کمپلینٹ دیٹ ہیز ٹو بی ایڈریس, اسے بند تو نہیں کر سکتے ہم اسے, وی ڈونٹ, یہ تو کوئی کمپلینٹ نہ ہوئی. نہیں, دس از اے کمپلینٹ, ویئر از یور سروس. آپ کلیم کرتے ہیں اپنے ایڈورٹیزمنٹس میں کہ آپ اتنے پولائٹ ہیں اینڈ آل دیٹ, تو وی ٹیل دیم دیٹ لک دیر از اے کمپلینٹ, ایڈریس اٹ, میک شیور دیٹ یو آر ٹریننگ یور اسٹاف پراپرلی, دا گریٹنگ اسٹاف شوڈ بی پراپرلی ٹرینڈ. وی ایڈوائز, ایسی بات نہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کو جانے دیتے ہیں. اٹس ناٹ لیٹ ٹو پاس اینی کمپلینٹ. یہ تو سروس ریلیٹڈ ہو گئی کہ آپ کے مینرز کیسے ہیں. اور جو بینکرز ہیں وہ جب شکایت کرتے ہیں انانیمسلی یا اوپنلی, ہوتی ہے میرا پروموشن نہیں ہوا, مجھے گاڑی نہیں دی گئی اس دفعہ. یہ بھی اس قسم کے HR ایریاز وی ہیو نو انٹرفیئرنس ان دیٹ, ہمارے ڈومین میں نہیں آتا, ہماری جورسڈکشن میں ہے ہی نہیں. The law doesn't permit us to go there. لوگوں کو بڑی شکایت ہے کہ جی ہڈن چارجز ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر مطلب ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے اسٹیٹمنٹ آیا, اور ہر بینک کا ایک اپنا سسٹم الگ الگ ہے. That we resolve. کہ بعض اوقات جناب وہ آپ نے پیمنٹ بھی کر دی, لیکن اگلے مہینے پھر لگ کر آ گیا اس کے اوپر, یہ وہ پیسے سارے لوٹائے جاتے ہیں, اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا ہے بینک. جو ان کا شیڈیول آف چارجز میں فگر دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے ٹرانزیکشن کے لیے 100 روپے لیں گے, اور انہوں نے 101 لیے تو 1 روپیہ آپ کو واپس کیا جائے گا. They can't exceed their schedule of charges. They can take less, but they can't take more. یہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو لوگوں جیسے یہ شکایت کہ جی SMS سروس آپ نے کہا جی بند کر دو, وہ بند نہیں ہو رہی ہے, وہ چارج ہو رہے ہیں اس کے پیسے جو 100-200 روپے مہینہ کٹ رہا ہوتا ہے, مطلب آپ کے 2-3. لیکن SMS سروس ایک ذاتی طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ SMS سروس تو نہیں بند کرنی چاہیے. دیکھیے دیٹس یور مانیٹرنگ ٹول. کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی ایکٹیویٹی ہو گئی تو آپ کو پتا کیسے چلے گا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ مجھے میسج آیا, چارجز کیوں ہوتے ہیں, کیا وجہ اتنے زیادہ؟
SMS सर्विस के, why can't it be offered free? बस बैंक फ्री ऑफर करते हैं, बास चार्ज करते हैं, जिसका कोई एक वो स्टैंडर्ड नहीं है ये, नहीं, और आप करवा भी नहीं सकते कि भाई यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रिक्वेस्ट। अच्छा जी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने बैंक से कि चार्जेस मत लो इसके, मैं इतना बैलेंस रखता हूँ, तो आप ये कर सकते हैं, वो वेव ऑफ तो कर सकते हैं ना चार्जेस। ज़्यादातर का तो मसला ये है कि बैलेंस भी कम है और वो चाहते हैं कि चार्जेस भी ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है ना, और फिर शिकायत होगी ना कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो जाए, ये इसमें मैं समझता हूँ सेफ्टी वॉल्व है SMS अलर्ट जो है। अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज़ मैं आइडेंटिफाई आपको करना चाह रहा था, वो ये कि बैंक, ये कस्टमर्स पास वक्त ये होता है कि दे फॉल प्रे टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब वो कॉल आई है, वो कह रहा है आपके पैसे 100 से 200 हो जाएंगे एक महीने में या 3 दिन में या 4 दिन में, और आप खुद ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अब आप उस बैंक को इल्ज़ाम कैसे दे सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए था ये क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, यू आर फॉलिंग प्रे। होता क्या है, लिखा हुआ आता है, मैं आपको बताऊँ टेम्पटेशन किस किस्म की होती है आमिर साहब। एक मैसेज मेरे पास आया, उस पर लिखा हुआ है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, जबकि वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से नहीं है। वो कह रहा है आपका पार्सल आया हुआ है जी, 89 रुपीज़ आप पे करें, वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो लिहाजा आप कहते हैं कि ओके, तो वो एक लिंक सामने आ जाता है, लिंक ऐसा खुलता है जिसमें कई बैंकों के नाम लिखे हुए होते हैं, और वो फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शन देता है, आप एक लिंक जहाँ पे आपका अकाउंट है प्रेस कर दें तो 89 रुपीज़ आ जाएंगे बस। आपने जैसे वो प्रेस किया, नेक्स्ट आएगा OTP जैसे आएगा, वो कहेगा आपके पास नंबर आया होगा 89 रुपीज़ का, आप ये कर दें। उन्होंने प्रेस किया, वो 89 रुपीज़ नहीं, वो 890,000 रुपीज़ निकल गए। चले अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि आपका जो बैंकिंग मुतसिब का इदारा है, अब इस पर कुछ ज़रा सी बात करते हैं कि कोई आया आपके पास कंप्लेन लेकर, तो कितना एक तो मतलब है कि तरीक़ेकार क्या आप तक अप्रोच करने का, मतलब है ऑनलाइन करेंगे, ज़ाती तौर पे हाजिर होंगे आपके दफ्तर में, क्या किस तरह से आएंगे? देयर इज ऑनलाइन, एवरीबडी कैन गो ऑनलाइन एंड कंप्लेन, बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, और वेबसाइट पे भी आके पोस्ट कर सकते हैं। तो ऑल ऑप्शंस आर ओपन। स्टेट बैंक का एक प्रोग्राम है सुनवाई के नाम से, कंप्लेंट मैनेजमेंट है उनका, वो हमसे इंटीग्रेटेड है, तो वहाँ भी करते हैं तो हमारे पास आ जाती है। तो वी हैव गॉट 4-5 फनल्स जहाँ से आपके पास कंप्लेंट्स आती रहती। तो जब हम अदालत में जाते हैं हमारे पैसे खर्च होते हैं, जब हम आपके पास आते हैं मुतसिब के पास, तो क्या हमारे 0 पैसे, हम आपके लॉयर बन जाते कॉस्ट हैं, कोई नहीं है, कंप्लेनेंट के हम लॉयर बन जाते हैं, हम उनके लॉयर बन जाते हैं बैंक के ख़िलाफ़, तो उनको डिफेंड कर रहे होते हैं हम उनके। इंसाफ का पहलू मद्देनज़र रखते हुए, ऐसा नहीं कि आप बैंक के साथ फ्रॉड करें तो हम आपको डिफेंड करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपके साथ ज़्यादती हुई हो, बैंक की तरफ से हुई हो, उनके सिस्टम की वजह से हुई हो, माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुई हो, नेग्लिजेंस की वजह से हुई हो, तो कॉम्पनसेशन देते हैं। मैं आपको अगर कॉम्पनसेशन अमाउंट्स बताऊं तो आपको अंदाज़ा होगा कि द सिस्टम इज़ वर्किंग। पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2023 में तकरीबन 800 मिलियन के करीब पैसे लौटाए गए कंप्लेनेंट्स को, 2022-23 की बात कर रहा हूँ। 2024 में 1.6 बिलियन लौटाए गए, और 2025 में जो फिगर मेरे पास अभी एक्यूरेट नहीं है, करीब 2 बिलियन के ऊपर आ रही है जो लौटाए गए हैं। कंप्लेंट्स के पैसे लौटाए गए हैं उनको, दे हैव गॉट रिसीव कैश फॉर देयर कंप्लेंट्स। आप कहते हैं प्रोसेस कितना लंबा होता है, प्रोसेस। ये मेरा अगला सवाल होता है कि अगर कोई कंप्लेंट करे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ, लाइक ऑल अदर थिंग्स इन लाइफ, हमारे पास बैकलॉग बहुत था। तो ये आपको पता है, ख़ास खुसूसियत है हर पाकिस्तानी की कि मैं आ गया हूँ तो बहुत ठीक कर रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये कि अब हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग केसेस हैं वो सिर्फ 2024 और 25 के रह गए हैं। अच्छा, पिछला कोई नहीं है। ये तो 2 साल का बैकलॉग, 2 साल का बैकलॉग है आपके पास। और ये क्या नंबर में कितना हुआ, कितने हज़ार, कितने 100, कितने लाख? जी हज़ारों में है अभी तो, लाखों में नहीं गया है। लेकिन फॉर एग्जांपल 2025 रिसीव क्यूमुलेटिव 37,000 केसेस। एनुअल कंप्लेंट्स कितनी है अराउंड? आपने 37,000 पिछले साल थी। और उससे पहले ये ऑन द राइज है, या मतलब एक एवरेज इतने ही आते, 35,000 36,000? नहीं, कम थे पहले कम थे, बढ़ गए हैं। अच्छा, हर इरा के एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है। कभी एक फ्लेवर ऑफ द मंथ जिसे कहते हैं ना, वो 89 रुपीज़ वाला चलता है। अच्छा। पाकिस्तान पोस्ट का सबके साथ हुआ होता है वो। अच्छा। उसके कंप्लेंट्स आते हैं। उसके बाद फिर होता है कि जी कॉल आई थी तो हमने पैसे भेज दिए। राइट, ये एक ट्रेंड चलता रहता है। दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कॉल आई थी,
وہ ٹرینڈ چلتے ہیں. تو اٹس اے ویرائٹی آف ٹرینڈز موسم دیٹ ہوتا وی ہے نوٹس. جی کہ کرکٹ کا موسم ہے, فٹ بال کا, میں تو fraud کا بھی. آئیڈینٹیفائی تو نہیں کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام میں, لیکن ہم نے جب اس کو میپنگ کی ہے جیوگرافک, تو ہمیں بھی لوکیشنز بھی پتہ چل گئی کہ کہاں سے سب سے زیادہ ہوتی ہے, کہ ہم آئی پی ایڈریسز بھی چیک کرتے ہیں. یہ تو بتائیے آپ میں کہاں سے, نہیں یہ تو یہ شیئر کرنے والی بات ہے. کون سا شہر جو ہے نمبر 1 ہے اس میرا معاملے خیال ہے میں؟ اس کو یہ ایکوزیشنز میں نہ آ جائے جب تک. نہیں تو میپنگ ہے نا آپ کے نہیں پاس. میپنگ تو ہے, لیکن میپنگ بھی اس طرح ہوتی ہے نا, آئی پی ایڈریسز بھی چینج کروا لیتے ہیں. مجھے پتہ چلا ہے یقین مجھے ویسے نہیں ہے اس بات پہ, لیکن سنا ہے آپ کسی بھی شہر میں بیٹھ کے دوسرے شہر کا آئی پی ایڈریس یوز کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ وی کین ڈو اٹ, بٹ آئی بلیو ایسا ایک کیس میں انہوں نے مجھے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اگر وی پی این, مجھے بھی نہیں پتہ, لیکن وی پی این کے ذریعے آپ مطلب ہے کینیڈا کا اپنے شو کرتے ہیں, اپنے آپ کو یوز کرتے ہیں, ہوتے کہیں اور ہیں آپ, اور ہوتے کہیں اور ہیں. تو ایک اگر کمپلیننٹ آیا, اس نے شکایت کی, تو آپ ایک ہفتے میں 10 دن میں کتنا دن لگاتے ہیں اس کمپلین کو اس میں نمٹانے میں؟ تاخیر ضرور ہوتی ہے, ڈیلے ضرور ہوتا ہے. ایوریج کیا ہوتا ہے, ہم کیا ایکسپیکٹ کر کے ہیں اگر میں کمپلین؟ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ میرے پاس 24 کا بھی ہے, تو یعنی سال تو ہو گیا نا, ایک سال تک لگے اس کو گا تو نہیں ملا پیسہ. اب اس کو اسپیڈ کر رہے ہیں. بعض وقت جو لارج اماؤنٹس ہوتے ہیں, جیسے لارج اماؤنٹ ابھی ہوا ہے, تو اس کو تو فوراً اٹینڈ کرتے ہیں, ہم امیجیٹ اٹینڈ کرتے ہیں. اچھا, اس میں جو ہے نا اہم ترین چیز جو شاید رہ جائے گی, ورنہ پروگرام ہی آپ کا ختم ہو جائے گا, فراڈ ہوا, ڈونٹ ویٹ, 1 منٹ بھی ویٹ نہ کریں. کہاں کال کریں؟ برانچ نہیں, کال سینٹر کال کریں, کیونکہ وہ ریکارڈ ہوتا ہے. برانچ میں ریکارڈنگ فیسلٹی نہیں ہوتی ہے. آپ نے کہا برانچ کو میں نے جی 1 بجے فون کیا تھا, اب وہ برانچ میں کہا نہیں جی انہوں نے 1:10 پہ کیا تھا, اب کوئی ریکارڈ نہیں ہے. لیکن کال سینٹر پہ آپ کہیں گے میں نے 1 بجے کال کیا تھا, تو وہاں ریکارڈ ہے اویلیبل کہ 1 o'clock ڈیڈ دیر واز دیر انکمنگ کال فرام دس نمبر اور ناٹ. تو سب سے پہلے وہاں ریکارڈ کریں اپنی کمپلینٹ, اس کے بعد اپنی برانچ کو فون کریں. ناٹ فرسٹ دا برانچ اینڈ دین دا کال سینٹر. کال سینٹر از یور فرسٹ پورٹ آف کال ان کیس آف اے فراڈ. اور ٹائمنگ آر ویری امپورٹنٹ, بیکاز اگر آپ ٹائمنگ سے بتا دیتے ہیں تو پیسے جہاں گئے ہیں وہاں ہولڈ کیے جا سکتے ہیں. کہ بینکس ایک سسٹم فالو کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بتاتے ہیں فراڈ ڈیٹیکشن کے لیے, وہ فائل کر دیتے ہیں فوراً کہ ہمیں رپورٹ آئی ہے کہ یہ فراڈولنٹ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, تو پیسے روک لیجیے. تو بہت جگہ روکتے بھی ہیں, بہت سارے رک جاتے ہیں, لیکن اس کو اکاؤنٹ کو ڈیبٹ نہیں کر سکتے جب تک آتھرائزیشن نہ ہو. درست. اچھا, ہم نے کہتے ہیں فراڈ پہ بات کر لی, شکایات پہ بات کر لی, میں کیونکہ کنکلوڈ کر رہے ہیں, تو اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو کہتے ہیں نا بینکنگ کے جو ایک براڈر ایشوز ہیں اس پہ بھی تھوڑی سی آپ اجازت دیں 2-3 سوال کر لوں میں. پہلا تو یہ کہ یہ جو ڈیجیٹل بینکنگ کا ہم نے کہا جی اسکوپ بڑھنے والا ہے اور بڑھے گا, کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر اس میں, کیا مطلب, ایک تو اپارچونیٹیز کیا ہیں اور کنسرنس کیا ہوں گے؟ دیکھیے, فراڈولنٹ ایکٹیویٹی کو روکا جا سکتا ہے تھرو اے آئی. آپ اپنے الگوریتمس ایسے بنا لیں مانیٹرس کے لیے جہاں پک کر سکیں ٹرانزیکشن. اسپیڈ آف پکنگ اپ فراڈولنٹ ٹرانزیکشن از دا کرٹیکل ایسپیکٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں امپرومنٹس ہو رہی ہیں, اور مجھے نظر بھی آ رہی ہیں بہت سے بینک اپنا کیپٹل لگا رہے ہیں اس کے ڈیولپمنٹ میں, ٹھیک ہے نا, ٹو یوز اے آئی فار دیئر مانیٹرنگ آف فرادس. دوسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سہولت ایسی ہو جائے گی کہ یہ برک اینڈ مارٹر ماڈل ختم تو نہیں ہو سکتا ہے پاکستان سے برانچز کا, یہ رہے گا, اور شاید برانچز اور بھی کھلیں گی, لیکن کسٹمر کا فٹ فال کم ہوتا جائے گا برانچز میں. بعض علاقوں میں نیبرہڈز میں تو ہو رہا ہے جو فلوئنٹ ہیں وہاں تو. جی, آپ دیکھیے آپ کے بچے یا میرے بچے اب دے ڈونٹ ایون ہیو سین دا فیس آف اے برانچ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس برانچ پہ اکاؤنٹ ہے. اکاؤنٹ ایک دفعہ کھل گیا, چیک کاٹے ہوئے ہو گیا بھائی اب تو. ایگزیکٹلی, تو چیک سے وہ کام ہی نہیں کرتے, ایوری تھنگ از آن لائن, وچ از اے ویری گڈ تھنگ, رائٹ, وچ از اے گریٹ تھنگ, بیکاز اٹ سیوس ٹائمس, کریٹس ایفیشنسی, پیمنٹس جلدی ہو جاتی ہیں, ڈیفالٹس کم ہو جاتے ہیں اس سے. پاکستان جیسے ملک میں یہ جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں یا بینکس کا ہے, لیکن بینکس کی انکریز جو ہے ہماری سوسائٹی میں کافی ہے یا مزید ابھی بڑھنے کی گنجائش ہے؟ پاکستانی جو ہیں بہت گنجائش ہے نا, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ڈیٹا کہ اکاؤنٹ ہولڈرز کی تعداد مطلب ہے ابھی بھی مطلب ایک بہت زیادہ نہیں ہے پاکستان میں. جی, فریکشنلی لو ان مینی ڈیولپنگ کنٹریز. تو فائنینشیل انکلوژن کی ہم جو بات کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں, اور ڈیجیٹلائزیشن سے فائنینشیل انکلوژن تیز ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کیپچر کر رہے ہیں سب کے ٹرانزیکشنز اب, رائٹ, اور الیکٹرانک آپ کے گھر کا ڈرائیور کوک بھی جو پیسے بھیجتا ہے وہ ڈیجیٹل بینکنگ سے بھیج رہے ہیں, وہ بھی سب اسی پیسے سے اپنے پیسے بھیجتے ہیں. ایزی پیسے سے. اب پہلے وہ کسی کو دے دیا کرتے تھے, یا 2-3 مہینے جمع کرتے تھے, پھر پیسے بھیجا کرتے تھے, کوئی جانے والا مل جائے. دے آل ڈو اٹ تھرو دیز ویریس پلیٹ فارمز اویلیبل. ایک پلیٹ فارم نہیں ہے, کئی پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, دے آر آل سیکیور اینڈ گڈ. کتنا گروتھ دیکھ رہے ہیں مطلب اکاؤنٹ ہولڈرز کی تعداد؟ اب جیسے میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 16 کروڑ پاکستانی جو ہیں ایڈلٹس, ان کے نہیں اکاؤنٹس. جی, صحیح بات ہے, یہ بہت فینومنل, بہت بڑا نمبر ہے یہ تو.
ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے ان کے پاس. ہاں وہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کریٹ کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ڈیجیٹل بینکنگ ہے. تو جناب فیوچر از ڈیجیٹل. Future is digital, and we have all got to embrace it, and embrace it with liking for it, because it helps you and I to do more work and do work elsewhere and utilize that time. Exactly. بہت بہت شکریہ سراج صاحب, آپ Pleasure. ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ مستقبل جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے, بالکل ہے. اور سب سے اہم بات ہے کہ جی فراڈ سے کیسے بچنا ہے اس کے بارے میں آپ نے سنا. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.